بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اسمارٹ سلیبس میں شامل آخری نظم وحدانیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ وحدانیت کے شاعر بنیادی طور پر مست توکلی ہیں، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا اور وہ ایک صوفی شاعر تھے۔ بچپن سے ہی بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے اور یہ جو پیشہ انہوں نے اختیار کیا اس دوران ہی عشق حقیقی کے جذبات جو تھے وہ ان کے دل میں مرتزن ہوئے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں کیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے بنیادی طور پر کہ عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ تو مست توکلی جن دنوں یہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے تو کہتے ہیں، پڑھنے میں آیا کہ وہ ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہوئے اور وہ جو عشق مجازی تھا وہ پھر عشق حقیقی کا آپ یوں کہیں کہ پہلا زینہ بنا ان کی زندگی میں، اور پھر انہوں نے عشق حقیقی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے شعروں میں بھی کیا۔ تو یہ جو نظم ہمارے سلیبس میں شامل ہے یہ ان کی بلوچی زبان میں لکھی ہوئی نظم ہے، وحدانیت، اور لیکن یہاں پر اردو میں ہے، تو اس کا ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طارق قریشی نے اردو زبان میں کیا۔ مست توکلی کی شاعری جو ہے وہ عشق حقیقی کے جذبات سے لبریز ہے، اور انہیں جو وہ کام کرتے تھے گلہ بانی کا، بھیڑ بکریاں چرانے کا، اس میں ان کو قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور اس میں انہیں اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی کا جو ہے وہ وجود نظر آیا، یا اس کی قدرتوں کے جلوے نظر آئے، جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ بہت قدرتی انداز میں لکھے گئے شعر، تصنع اور بناوٹ سے پاک ان کی شاعری ہے۔ 1895 میں ان کا انتقال ہوا، اور جو اہل علاقہ تھے ان کے، بلوچستان کے لوگ جہاں کے وہ رہنے والے تھے، انہوں نے ان کو شاعری کے حوالے سے بلبل کا خطاب بھی دیا۔ ٹھیک ہے، وحدانیت نظم جو ہے، جیسا کہ اس کا عنوان بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پر جتنے بھی اشعار ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پہلوؤں کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں جس میں شاعر لکھتے ہیں کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اچھا، واحد ایک، اکیلا، یکتا بے مثال۔ اے خدا تو واحد ہے، بے مثال ہے، اور اس دنیا کی بادشاہت فقط صرف اور صرف تیرے ہی پاس اچھی لگتی ہے۔ زیبا، سجنا، اچھا لگنا، خوبصورت دکھائی دینا۔ تو اس دنیا کی جو بادشاہت ہے وہ تیرے ہی پاس سجتی ہے اور تیرے ہی پاس اچھی لگتی ہے، کیونکہ جن خوبیوں کی مالک تیری ذات ہے وہ خوبیاں دنیاوی طور پر کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، اور وہ خوبیاں اس بات پر دلالت ہیں کہ خدا جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، اور وہ اس پوری دنیا کی رازق ہے، اور وہ واحد ہے۔ اچھا، یہاں پر توحید کی ہم 3 اقسام کا ذکر کریں گے، جن میں توحید بالذات ہے، توحید بالصفات ہے، اور توحید فی العبادات ہے۔ ٹھیک ہے، توحید بالذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واحد ہونے کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ازل سے ہے، مطلب وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی توحید فی ذات کے جیسا وہ ہے ویسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر اگر توحید فی صفات کی بات کی جائے تو جیسی صفات اس کی ہیں ویسی صفات یہاں پر کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی قوت میں، ارادے میں، سمع میں، بصر میں، کچھ بھی کرنے کی صلاحیت میں اس کے جیسا کوئی اور اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی وہ واحد ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ایک کے جیسا کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے، ایک کے جیسی صفات کسی دوسرے انسان کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ تو ذات میں کوئی اس کے جیسا ہے اور نہ ہی صفات میں کوئی اس کے جیسا ہے۔ جیسی قدرت سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، کچھ کر گزرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو پہلی توحید بذات، پھر توحید بصفات، اور پھر توحید فی العبادات۔ یعنی اب یہ جو توحید کا پہلو ہے، اس میں ہم انسان جو ہیں، بلکہ انسان کیا، اس کائنات کی تمام تر مخلوقات جو ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اور جو ہم مطلب عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور یہ ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی بڑائی اور اس کی جو کبریائی ہے اس کو بیان کریں اور اس کی بندگی کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم اس کائنات کے نظام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ کائنات کا یہ جو نظام جس طرح سے چل رہا ہے، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام ازل سے قائم ہے اور ایک بہت ہی احسن انداز میں چل رہا ہے، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بہت بڑی قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور اس کائنات کا آپ یوں کہیں کہ ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے ایک کن کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میٹرک میں نظم پڑھی تھی ہم لکھی ہوئی حفیظ جلندھری صاحب کی، جس میں فرماتے ہیں کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو پھر ایک تو یہ کہ اس نے اس عالم کو پیدا کیا، پھر اس کا نظام بھی بہت احسن طریقے سے چلا رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو 3 اقسام ہم نے بیان کی ہیں ان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی ذات کے جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، جیسی اس کی صفات ہیں ویسی صفات اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور ساری بندگی اور ساری بڑائی جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کی ذات کے لیے ہے۔ تو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں ایک شعر میں کہا کہ سربری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا شعر آپ دیکھیں، یہاں پر شاعر کیا فرماتے ہیں کہ تو اگر قہر پر اتر آئے تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ قہر کا مطلب کیا ہے؟ غضب، غصہ، ناراضگی۔ اور تو اگر اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے کسی معاملے پر تو پھر اس کی قدرت کا عالم کیا ہے کہ پھر تیری ستوت شان و شوکت کا ہی رہے چرچا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ سب ختم ہو جائے گا اور ہر طرف اسی کی شان و شوکت اور روب اور دبدبے کا چرچا جو ہے شہرہ جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی کی شہرت ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس کی کاملیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس صفت میں بھی وہ کتنا کامل ہے کہ اگر اس کو غصہ آ جائے، وہ ناراض ہو جائے کسی معاملے پر، تو پھر اس کی ناراضگی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم تاریخ عالم کی جو اقوام گزری ہیں تاریخ عالم میں، جب ہم ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام اقوام جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی تو پھر ان کا کیا حال ہوا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، سورہ انبیاء ہے جس میں آپ دیکھیں کہ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ یہ وہ تمام اقوام تھیں جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ قوم نوح کا ذکر ہے، دیکھیں نا، قوم نوح کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو پھر جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ قوم عاد پر، قوم سمود پر جو اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور خیال کرتے تھے، اور ان کا پھر کیا حال ہوا۔ قوم بنی اسرائیل کے ایک اس طبقے کا کیا حال ہوا کہ جن کو بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ہیں
کہ اس کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس کے عاجز بندے بن کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جب اللہ پاک کو غصہ آ جائے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے، تو اس لیے ہمیشہ بحیثیت انسان، اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ دو پہلو ہیں یہاں پر، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میری غضب پر بھاری ہے، تو انسانوں کو جو ہے وہ میری رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قہر کی صفت ہے جو ہم نے پڑھی، کہ اس معاملے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی ناراضگی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے بھی وہ واحد ہے، اس صفت میں بھی وہ واحد ہے کہ چونکہ وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو جب وہ اس معاملے پر آئے گا تو پھر بھی صرف اور صرف اسی کی شان و شوکت رہے گی، اسی کا دبدبہ رہے گا، اسی کی شہرت رہے گی، اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو بحیثیت انسان ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قہاریت ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کی رحمت کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور اس کی رحمت کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت کے دامن کو تھامے رکھنا جو ہے، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ تو اگر رحمتوں پہ مائل ہو، کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے یکتا اور بے مثال ہونے کا ذکر آیا، دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قہار ہونا بیان کیا گیا، اور اب تیسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قہار اور جبار ہونے کے ساتھ رحیم و کریم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ رحمت کرنے پر آ جائے، مائل با کرم ہو جائے، تو اس کے جیسا شفیق، مشفق، شفیق، شفقت کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ یوں دیکھیں کہ مثالیں بھری پڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور رحیم و کریم نہیں ہے۔ وہ ہمارے تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارے تمام گناہوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم سارا دن اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ساری رات اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے، اور وہ فرشتے جو ہمارے دن اور رات کا حساب لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، ہمارے گناہوں کا حساب لے کر پہنچتے ہیں، اور وہ ایسا رحیم ہے کہ انہی فرشتوں کے پاس ہمارے اگلے دن کا رزق بھیج دیتا ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا جائے تو وہ اتنا رحیم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ بحیثیت ماں، ہم سب نے اپنی ماں کے پیار کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، وہ اس کی ایک لمحے کی تکلیف سے تڑپ جاتی ہے، اور بچے کی تکلیف جو ہے اس کو بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے، اور وہ تکلیف خواہ جسمانی اعتبار سے ہو، جذباتی اعتبار سے ہو، یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، تو ماں کے لیے اپنے بچے کی تکلیف کا دیکھنا، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، کہیں لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا تھا، تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ماں جیسا ہے۔ تو اب آپ ماں کے پیار کا اندازہ کریں، اور پھر اس رب کے پیار کا اندازہ کریں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ مطلب ایک ماں کا پیار ہم دیکھتے ہیں، تو 70 ماؤں کا پیار ایک بندے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔
یہ اندازہ ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا اللہ سے، تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ماں جیسا ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم ہے کہ جب وہ رحم کرنے پر آتا ہے تو اس کی اس صفت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اور اس کی رحمت کا جو سمندر ہے، ہمارے گناہ اس میں، ہمارے گناہ جو دریا کے دریا ہم بہا دیتے ہیں گناہوں کے، ہمارے گناہوں کے دریا اس کی رحمت کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو انسان کا بس پھر یہی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنے رب کی کبریائی کو ہمیشہ بیان کرے، کیونکہ جیسا وہ شفیق ہے، جیسا وہ مہربان ہے، ویسا کوئی اور شفیق اور مہربان نہیں ہے، ویسی کوئی اور ذات شفیق اور مہربان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ 3 شعر بیٹے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں اس نظم کے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کی تشریح پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گا۔ اچھا، ایک اور وضاحت میں یہاں پر آپ کے سامنے کرنا چاہتی تھی، اور میں اس سلسلے میں جو غفلت مجھ سے ہوئی اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتی تھی کہ جب میں نے آپ کو ٹیسٹ کا سلیبس بھجوایا، سیکنڈ آن لائن ٹیسٹ کا سلیبس، تو اس میں نے آپ کو آتش کی غزل کے 2 شعر مینشن کیے تھے، لیکن مسٹیکنلی پیپر بناتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر میں نے پوری غزل کا ہی احاطہ کر دیا اور پوری غزل میں سے ہی شعر دے دیے، اور نبیرہ فیاض کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پر مجھے وہ اس چیز کا احساس ہوا۔ تو اس وقت بھی میں نے میم طوبہ کو یہ میسج کنوے کر دیا تھا کہ وہ گروپ میں آپ کو بتا دیں کہ جتنا اس میں سے غزل کے پورشن میں سے جتنا آپ کو آتا ہے آپ وہ اٹیمپٹ کر لیں، تو نمبر انشاءاللہ میں مینیج کر دوں گی۔ جیسے کہ وہ روداد کے 5 نمبر تھے تو نمبر تو اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن آئندہ انشاءاللہ میں خیال رکھوں گی کہ کوئی اس طرح کی مسٹیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، باقی بیٹے جیسے جیسے کام آپ کے پاس پہنچ رہا ہے ٹیسٹ کے حوالے سے، ٹیسٹ کے سلیبس کے حوالے سے یا لیکچرز کے حوالے سے، تو ابھی آپ 24 گھنٹے گھر پہ ہی ہوتے ہیں، تو تھوڑا کام ہوتا ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرتے جائیے، ریوائز کرتے جائیے۔ تو ٹیسٹ بھی آن لائن، جب تک آپ گھر پہ ہیں آن لائن ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، اور جب آپ کالج میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ سلیبس تو چونکہ ہمارا ہو چکا ہوگا، تو پھر کالج واپس آ کر بھی ٹیسٹ کا سلسلہ ہی ہوگا۔ ابھی وحدانیت کا ایک پارٹ رہ گیا ہے، یہ میں منڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر قاسمی صاحب کی غزل رہ جائے گی۔ ان شارٹ یہ کہ وینسڈے تک مجھے امید ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے پڑھنے والا وہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سارے کرائٹیریا کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جیسے جیسے کام آپ کو ملتا جائے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے آن لائن ٹیسٹ بھی دینے ہیں، اور جب کالج آ جائیں گے تو پھر ہم پراپرلی جیسے پہلے کام کرتے تھے ویسے ہی اس کام کو اور ٹیسٹ کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تب تک بیٹے پڑھتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔